الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل موجود ولا وقت محدود والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل آرزوئے زینب کبریٰ دعائے فاطمۃ الزہرا یعنی آپ عزاداران سید الشہداء اپنی منزلت کو پہچانے اپنی قدر کو پہچانے اپنے مقام کو پہچانے یہ مجالس حسینی کا نئے سال کے پہلے دن انعقاد کرنا ارینج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے نئے سال کا آغاز نیو ایئر اپنا گریے سے شروع کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس خوشیاں منانے کے موقع نہیں ہیں دنیا میں کسی قوم کے پاس خوشیاں منانے کے اتنے موقع نہیں ہیں جتنا ہمارے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ کسی قوم کے پاس دینی طور پہ جس دین پہ بھی وہ چل رہے ہیں اس لیے کہ دنیا میں جتنے دین ہیں اور وہ اس دین پہ چل رہے ہیں کوئی دین اس طرح دعویٰ نہیں کرتا کہ اس وقت میرا رہبر و سرپرست موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے زیادہ خوشی کی اور بات کیا ہے بے شک جی بے شک لیکن اس کے باوجود آغاز سال اس گریے سے اس لیے کہ گریہ زندگی کی علامت کیا کہنے جی کیا کہنے جس وقت بچہ اس دنیا میں آیا ہے روتا ہے واہ جی واہ فزیکلی سب کچھ صحیح ہو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح وہ بچہ رو کے اپنے وجود کا احساس دلائے سبحان اللہ کہ اس میں زندگی پائی جاتی ہے سبحان اللہ واہ جی واہ سبحان اللہ اس میں زندگی پائی جاتی ہے اور آج سال کے پہلے ہی دن ہم جب یہ غم منا رہے ہیں تو عالمی طاقتوں کو یہ غلطی اپنی سدھار لینی چاہیے کہ خدا را
آپ ہمارے دروازے پہ تشریف تو لائیں. کہاں دور سے بیٹھ کے شراب کی باتیں کر رہے ہیں. کیا بات ہے ماشاء اللہ. یقین کیجئے آپ کو یہاں کوئی رونے پہ مجبور نہیں کرے گا, کوئی ماتم پہ مجبور نہیں کرے گا آپ کو یہاں. عجیب شایعات یہ کہ پہلے دن شروع میں کالے کپڑے نہیں. اگر آپ غم حسین کے لیے کالا کپڑا پہن لیں گے تو آپ کو جزا مادر حسین. اور اگر نہیں پہنیں گے تو یقیناً اس کے اگینسٹ, اس کے مقابل میں آپ سے ہماری لڑائی نہیں ہے. پہلے دن یہ مکتب حسینی کے دروازوں کا کھل جانا اس بات کی علامت ہے کہ آج بھی حسین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. اور جیسا میں نے کل بیان کیا تھا, بہت احتیاط کریے گا کہ حسین دلوں کو جوڑنے والا امام ہے. واہ جی واہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ. حسین امام العاشقین ہے, حسین امام المحبین ہے. خدا نہ کرے غم حسین مناتے ہوئے کوئی اور ناراض نہ ہو جائے. بے شک جی بے شک. اس لیے کہ حسین شیعوں کا امام نہیں ہے, حسین مسلمانوں کا امام نہیں ہے, حسین انسانیت کا امام ہے. محمد حسین انسانیت کا امام ہے. کیا کہنا. واہ جی واہ. اس لیے اس مکتب میں واحد مکتب ہے, یہ اسپیشلٹی ہے ہمارے اس مجلس کی. اسپیشلٹی ہے کہ یہاں پر 1,24,000 نبیوں کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ جی. آج بہت سے نبیوں کے ماننے والے موجود ہیں. مجھے بتائیے یہ ایسٹر ہے, جناب عیسیٰ کی مظلومیت سے مرسوم جو ہفتہ ہے, اس میں سیلز کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اس وقت پریشان ہیں دیندار افراد. میری فادر سے بات ہوئی ہے, بشپ سے بات ہوئی ہے, وہ پریشان ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. اور یقین کیجئے آپ کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایسا کیا کرتے ہو کہ نبی بھی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, پیغام نہیں لایا, کتاب نہیں ہے اس کی, موجود نہیں ہے کتاب, لیکن تم یا حسین کہتے ہو. اور جوک در جوک لوگ چلے آتے ہیں. آخر کیا ہے, کون سی ایسی کشش ہے؟ تو وہ کشش کی وجہ یہ ہے, خود قول رسول ہے, اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. اچھا مومن اسے تھوڑی کہتے ہیں جو حسین پہ ایمان لائے, مومن تو اسے کہتے ہیں جو اللہ اور رسول پہ ایمان لائے. کیا کہنے جی, کیا کہنے, کیا کہنے. ہم تو حسین پہ بھی اس لیے ایمان لائے ہیں کہ رسول نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے. یہ کوئی مستقل نہیں ہے, یہ کوئی مستقل نہیں ہے. ہمارے جتنے وسیلے ہیں وہ اس لیے کہ خدا نے کہا کہ اس در سے آؤ, بے شک بے شک. کیونکہ رسول نے کہا, کیونکہ خدا نے کہا. بھئی اب آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں, پورا آج عالم اسلام نماز پڑھ رہا ہے, یہ پتھر کے گھر کی طرف رخ کر کے کیوں پڑھ رہا ہے؟ کوئی بت پرستی کا الزام نہیں آتا ہے کیوں؟ جب یہ سوال کیا ہے کب خدا نے کہا ہے کہ اس طرف رخ کر کے پڑھو, اس کا مطلب جب خدا تمہاری سمتوں کو دیکھ رہا ہے, جب خدا تمہارے نماز پڑھنے کی ڈائریکشنز کو دیکھ رہا ہے, تو تمہارے قدم اٹھانے کے لیے کوئی تو ہو جس راستے کو معین کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
پوری امت دعا کر رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. یہاں معصوم کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. ہم ہیں صراط مستقیم. اس لیے کہ ہمارے کہنے کے مطابق کہتے رہو کرتے رہو, ہمارے کرنے کے مطابق عمل کرتے رہو. لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا, بار بار یہ جملہ دہراؤں گا, اولیاء و اوصیاء کے کہنے پہ عمل کرنے کی کوشش کریے گا, ان کے عمل پہ عمل کی کوشش نہیں کریے گا. غور کرتے رہیے گا اس جملے پہ, اور روزانہ ایسے 2-3 نکتے دوں گا میں آپ کو کہ جو غور طلب ہو, اس لیے کہ جب مجلس حسین میں آئے تو کچھ تو ایسا لے کر جائے کہ جو معرفت کہلائے. پہلا دن سال کا گریے سے آغاز ہوگا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ایک زندہ قوم, کہ ہمارے اندر حیات پائی جاتی ہے. اس لیے کہ گریہ ضمانت ہے زندگی کی, ضمانت ہے حیات کی. اور یہ گریہ مخصوص ہے انسان سے, یہ بھی بیان کر. یہ کچھ جانوروں کے لیے جو کہا جاتا ہے وہ روتے ہیں, اگر وہ رو بھی رہے ہوں تو وہ جبلت کے تحت روئیں گے. آنے والے دنوں میں یہ واضح ہوتا رہے. ان کا جو میکینزم ہے اس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے, آنکھوں سے پانی آ رہا ہے, احساس کے تحت ایسے نہیں رو رہا جیسے انسان کو. اور میرا موضوع اقدار انسانی, ہیومن ویلیوز اور مکتب کربلا. تاریخ کو لکھنا چاہیے یہ کہ آج کے وقت میں جب پوری دنیا مادی ویلیوز کی طرف جا رہی تھی, کوئی ایک جگہ تھی جہاں ہیومن ویلیوز کی بات ہو رہی تھی, انسانی ویلیوز کی بات ہو رہی تھی. اور جب بات انسان کی ہوگی تو شیعہ, سنی, مسیحی, یہودی نہیں دیکھا جائے گا. پھر جو خود کو انسان سمجھتا ہوگا وہ در حسین پر آ جائے گا. اب جعفری صاحب کے لیے یہ شعر بیان کر دوں کہ اسی لیے یہ نہیں کہا اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو, نہیں, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے محمد بلند سے بلند حیدری سلام. صلی علی محمد جو آج بھی کچھ لوگ مجلس حسین سے دور ہیں اس لیے کہ وہ خواب میں ہیں, وہ بیمار ہیں, ان سے ناراض نہ ہوا کریں. خدا را بیمار کی عیادت کی جاتی ہے, بیمار کے لیے دعا کی جاتی ہے. میں تو انہیں بیمار سمجھتا ہوں, یقین کیجیے, سو رہا ہے, غفلت میں ہے, ان سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں اس کے حق میں دعا کریں, اس کی اصلاح کریں. اور اصلاح کے لیے ہی تو حسین مدینے سے نکلے تھے, اصلاح کے لیے حسین نکلے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے یزید کی اصلاح کے لیے نکلے تھے؟ نہیں, امت کی اصلاح کے لیے, اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے حسین نکل رہا ہے. اور یہ اس لیے بتایا کہ یاد رکھو میرا یہ قیام ظلم کے لیے نہیں ہے, جبر کے لیے نہیں ہے, حکومت کے لیے نہیں ہے, یہ شہزادوں کی جنگ نہیں ہے. کیسا تقابل اس مالک کا کہ جس کے اختیار میں یہ دنیا بھی ہے اور جنت بھی ہے, اور اس وزیر کا کہ جس کے اختیار میں ایک دربار شام ہے جو حسین کی بہن کے خطبات سے لرز جاتا ہے. شہزادہ کہنا شہزادوں کی توہین ہے. یہ حاکم بھی نہیں کہا جا سکتا, کہ حاکم کی حکومت تو ہونی چاہیے. اور حکومت دیکھیں, روٹ ورڈز اگر آپ نے کیچ کرنا شروع کر دیے عربک کے
ایون انگلش میں بھی ایسا ہی ہے, اردو میں بھی ایسا ہی ہے. روٹ ورڈز اگر سمجھ آنے لگے تو اس لفظ سے جتنی چیزیں نکل رہی ہیں سب سمجھ آتی رہی. حکومت کا مادہ ہی حکمت ہے, دانش مندی ہے, عقل مندی ہے. حکومت کو اس لیے حکومت کہتے ہیں کہ وہ عقل مندی کے ساتھ لوگوں کی مدارات کرے, لوگوں کی خدمت کرے. اور جہاں حکمت نہ پائی جائے تو اس کو حاکم نہیں کہتے, ظالم کہتے ہیں, جابر کہتے ہیں. حسین آپ کو بیان کریں گے کہ اقدار انسانی کیا ہے. سبحان اللہ. سمپلی سرچ کریں ہیومن ویلیوز, اقدار انسانی کیا ہے. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز کو جس اینگل سے دیکھا جائے, یا دیکھنے والا جتنی سمجھ بوجھ جتنی پرکھ رکھتا ہو اس حساب سے اس کی ویلیو لگائے گا. تھوڑی دیر میرے ساتھ تمہیدی گفتگو 2 دن, بسم اللہ. آج اور کل, بسم اللہ. اور پھر کہہ رہا ہوں جو بات سمجھ نہ آ رہی, دیکھیں مکتب کہتے ہیں اسکول کو, صحیح ہے. اس مکتب حسین میں اگر شاگرد بن کے آ جائے, کیا اگر شاگرد بن کے آ جائے, خطیب کی بات نہ سمجھ آئے, آپ یقین کریں یہ فرش اعلیٰ آپ کو روحانیت سکھائے گا, یہ علم آپ کو درد سکھائیں گے, یہ تبرک آپ کو شفا دے گا. اس مکتب کی خاصیت یہ, سبحان اللہ. دنیا کا کوئی اسکول دیکھا ہے جس کے اندر ایئر 1 کا بھی بچہ ہو, 2 کا بھی ہو, 3 کا بھی ہو, گریجویٹ کا بھی ہو, ماسٹر کا بھی ہو, ڈاکٹر بھی ہو. صرف یہ واحد مکتب, بے شک بے شک. یہ واحد مکتب ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ چشمہ نکل رہا ہے, قوم کو کہہ دیا جائے جس کے پاس جتنا بڑا برتن ہے لے کر آ جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک چشمہ, ایک اسپرنگ, جو برتن تمہارے گھر میں ہے, جو پوٹ ہے وہ لے آؤ. جس کے پاس گلاس ہے وہ گلاس لائے گا, جس کے پاس بڑی بکٹ ہے وہ بکٹ لائے گا, جس کے پاس صرف چمچے ہیں وہ چمچے لائے گا. اور اگر کچھ بھی نہ لاؤ, کم سے کم تمہارا وجود اس پانی سے نمی لے کر جائے گا. یہ چشمہ زلال معرفت جو مجالس حسینی سے ترشح پاتا. اور بات انسانیت کی اس لیے ہوگی کہ پوری کائنات میں ہر فرد کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو, جب وہ انسانیت کی بات کرے گا تو حضرت آدم کی بات کرے گا. مگر مجھے بتائیے آج تک دنیا کی کسی عبادت گاہ میں حضرت آدم کا تذکرہ ہوا ہو, حضرت نوح کا تذکرہ ہوا ہو, حضرت یوسف کا اس طرح تذکرہ ہوا ہو؟ یہ وہ واحد مکتب ہے, واحد مکتب, واحد مجلس ہے. حضرت آدم کی سٹوریز یہاں بیان ہوتی ہیں, حضرت ابراہیم کے قصے بیان ہوتے ہیں. کل میں نے بتایا حضرت اسماعیل کا واقعہ, حضرت موسیٰ کے, حضرت عیسیٰ کے, سب کے واقعات مجلس حسینی کے صدقے میں بیان ہوتے ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین وارث ہے تمام انبیاء کا. بچوں کو اور شاید ایکسپلین کرنا پڑے. جب ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفات اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم. تمام انبیاء کی وراثت حسین کے پاس ہے, اس لیے حسین پہ ذمہ داری ہے. اس لیے حسین پہ ذمہ داری ہے. کیا کہنا ہے. اور ہم اور آپ تو اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کر سکتے ہیں, لیکن وہ تھوڑی کرے گا کہ جس کو خدا نے بنایا ہو. یہی تو فرق ہے, جس کو خدا بنائے وہ کبھی نہیں چوکتا, اور جس کو ہم بنائیں وہ پے در پے غلطیاں کرتا رہتا, معذرتیں کرتا رہتا. بے شک جی, بے شک. اقدار انسانی, آپ سمپلی سرچ کریں ہیومن ویلیوز, جو چیزیں نظر آئیں گی آپ کو, بچوں کو, وہ ہے شجاعت,
bravery, बहादुरी, वफादारी, लॉयल होना, हक्कानियत, हक परस्ती, अदालत, जस्टिस, लव, मोहब्बत, जितनी ह्यूमन वैल्यूज है वो यही है। कल से आप निकाल के लाना शुरू कर दो, मैं भी अपना इम्तिहान लेता हूं, यहां लिख के रख दे, मैं उसी मौजू पे पढ़ता हूं, करबला से ही। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कोई कदर इंसानी ऐसी नहीं है, कोई कदर इंसानी ऐसी नहीं है जिसका नमूना हुसैन के पास मौजूद ना हो। कोई कदर इंसानी नहीं है। सुभान अल्लाह। फिदाकारी, लोग कहते हैं इसारो फिदाकारी, हुसैन दिखाएगा फिदाकारी किसे कहते क्या हैं। कहने जी, क्या कहने। तुम बहादुरी और शिजात की बात कर रहे हो, हुसैन करबला में तुम्हें दिखाएगा शिजात किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। बहादुरी जंग लड़ना नहीं है। क्या कहने, वाह। और कीजिएगा, बहादुरी है शिजात, जंग लड़ना नहीं है, बल्कि जैसा इमाम कहे वैसे लड़ना है। सुभान अल्लाह जी। वाह। माशाल्लाह। जैसे इमाम कहे वैसे लड़ना। क्या कहने। सुभान अल्लाह जी। कदर इंसानी को समझे। क्या। माशाल्लाह। आज इंसानी अक़दार खत्म हो, क्योंकि यहां से जब देखा जाता है इंसान का सिर्फ बदन दिख रहा है। एक आम डेफिनेशन ये है, एक मुश्किल जुमला सुन लीजिए। आम डेफिनेशन ये है कदर की। अच्छा, ये एथिक्स में डिफाइन किया जाता है। आजकल अक़दार की बात, वैल्यूज की बात सिर्फ अखलाकियात में हो रही है। कमाल ये है, जबकि सोशियोलॉजी में भी ये चीज डिस्कस होनी चाहिए, हिस्ट्री में भी ये चीज डिस्कस होनी चाहिए, मेडिकल में भी ये चीज डिस्कस होनी चाहिए, एजुकेशन में भी ये चीज डिस्कस होनी चाहिए। क्योंकि हर शख्स इंसान को, हर शोबे इल्म से ताल्लुक रखने वाला शख्स इंसान को अपने इल्म के मुताबिक देख रहा है। जो डॉक्टर देख रहा है, डॉक्टर साहब, वो इसकी बॉडी को देख रहा है। जो साइकोलॉजिस्ट देख रहा है, वो इसके उन एहसासात को देख रहा है, वो उसकी उस नफ्सियात को देख रहा है जिसके तहत ये काम कर रहा है। जो मुअल्लिम देख रहा है, वो उसका दिया हुआ इम्तिहान देख रहा है। जो आपका स्पोर्ट्स का कोच देख रहा है, वो आपकी बॉडी की वो टेक्निक्स देख रहा है, वो फिजिक देख रहा है जो उस स्पोर्ट्स में काम आ सकती है। मुश्किल ये है, इंसान को इंसान की निगाह से कितने लोग देख रहे हैं। देखें, सब्जेक्टिविटी भी पाई जाती है हमारी जिंदगी में और ऑब्जेक्टिविटी भी पाई जाती है, लेकिन कमाल ये, जो देख रहा है वो एक ऑब्जेक्ट समझ के देख रहा है। सब्जेक्ट समझ के इंसान को कौन डिस्कस कर रहा होना ये चाहिए। ह्यूमन साइंसेस के तमाम शोबों में ये बातें डिस्कस होनी चाहिए कि पहले ये पता चले ह्यूमन वैल्यू क्या है, पहले ये तो पता चले कदर इंसानी क्या है, फिर उसके बाद उसकी इस्लाह की बात होगी। क्या फायदा है ऐसी इस्लाह का कि जिससे सर के बाल तो लग जाए, सर के अंदर अक्ल ना लग सके। आज इतनी तरक्की के बावजूद बाल उगाए जा सकते हैं, अक्लें उगाई नहीं जा सकती। ये मकतब इंसानियत उभारना सिखाता है। इंसानियत उभार, फिर भले सर पे बाल ना हो, लेकिन तुम न जाने कितने बेसाया लोगों के लिए सायादार बन जाओ, साहिबान बन जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कमाल कि इंसान को ऐसा देखा जाए, वो इस वजह से है कि जब आगाज होता है बहस का तो ऐसे कहते हैं कि इंसान मजमुआ है। अब यहां से 7 मिनट की तकरीबन मुश्किल तमहीद पहले बता देता हूं ताकि उसी हिसाब से हौसला बाकी रहे। दुरूद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। देखिए, मेरे सामने एक पढ़े लिखे शहर सिडनी का पढ़ा लिखा मजमा मौजूद है।
میرا تو یہی حسن ظن ہے. ماشاءاللہ آقا ماشاءاللہ. اب اس کو ثابت کرنا آپ کا کام. بسم اللہ جی بسم اللہ. صرف مجھے دیکھتے رہیے, مجھے پتا چل رہا ہے کہ کون سمجھ رہا ہے. عام ڈیفینیشن یہ ہیومن کی کہ انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا. ایسا ہی ہے, آتا ویسے ہی. انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا. یہ جو انسان ہے اس کی ایک جہت جو ہے, اس کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے, وہ اسپرچولیٹی ہے. اس لیے اس کی روحانی تربیت ہونی چاہیے. دوسری چیز اس کی فزکس ہے, اس لیے فزیکل گروتھ ہونی چاہیے. لیکن بتائیے دنیا کے کتنے مکتب ہیں, کتنے شعبے ہیں جو فزیکلی گروتھ پہ کام کر رہے ہیں, اور کتنے مکتب ہیں, کتنے اسکولز ہیں جو اسپرچولی گروتھ پہ کام کر رہے ہیں. اب یہاں ایک اور چیز سن لیجئے. یہ جب تک یہ ذہنوں میں رہے گا نا کہ دو چیزیں ہیں جسم اور روح, ترقی ہو ہی نہیں سکتی. دو چیزیں نہیں. بالکل جس طرح پھر دوبارہ گھوم پھر کے آئنسٹائن آ گیا بیچ میں. بسم اللہ. جس طرح آئنسٹائن سے پہلے کیا کہا جاتا تھا, ٹائم اینڈ اسپیس. پھر ٹائم اسپیس ہو گیا, اینڈ گیا بیچ سے, مان گئے لوگ, وقت لگا. ٹھیک ہے, آج کی نسلیں بول رہی ہیں ٹائم اسپیس, اینڈ نہیں بول رہی, کیونکہ ٹائم ہے ہی اسپیس میں, اسپیس ہے ہی ٹائم کے ساتھ. جس دن شعور بشر یہاں تک پہنچ گیا کہ انسان کا جسم و روح دو ڈائمنشنز ہیں, بالکل اس ہاتھ کی طرح. ایک ہاتھ کا یہ حصہ ہے, یہ حصہ ہے, بس دونوں ہاتھ ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حصہ ہاتھ کا نہیں ہے, یہ حصہ ہاتھ کا نہیں ہے. دیکھیے یہ جو بیرونی حصہ ہے وہ زیادہ سخت ہے, شدید ہے. وہ جو اندرونی حصہ ہے وہ لطیف ہے. مرر دیکھا ہے بچوں نے, مرر سامنے سے کتنا کمال ہوتا ہے, ایگزیکٹ آپ کا ریفلیکشن دکھ رہا ہوتا ہے, اور پیچھے سے مرر کو دیکھا جائے تو ایسا. بھائی انسان ایسا ہی ہے. یہ جو جسم انسان ہے وہ ایسا ہے جس میں کچھ نہیں دکھ رہا, اور وہ جو روح ہے انسان ہے وہ اس مرر کی طرح ہے جس میں سب دکھ رہا ہے. اس لیے کہا المومن مرآت المومن. مومن کا آئینہ ہے, یعنی روحانی طور پر جتنی ویلیوز ہیں ایک مومن کی وہ دوسرے مومن کی بھی ہے. بلکہ کہہ دوں انسان کا آئینہ ہے. اور جب میری اور آپ کی نظر میں ویلیوز سیم ہوں گی, بالکل سادی سی بات, جب آپ اور میں ہم دونوں اس پوائنٹ پہ ایگری کر لیں کہ love is a value, kindness is a value, loyalty is a value, justice is a value, definitely میں آپ کے ساتھ unjust نہیں کروں گا, میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا, میں آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کروں گا. جب اقدار انسانی سمجھ آ جائیں گی, اس کا مطلب ہر شخص یہ کہے گا, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. محمد بلند سے بلند حیدری سلام. صلی اللہ محمد محمد. یہ جو وننس آف ہیومن ہے یہ ابھی تک ایکسپلین نہیں ہوئی, ڈیفائن نہیں ہوئی, حتیٰ اکیڈمک ورلڈ میں. یہ جو وننس ہے, اور یہ وننس پتہ ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں متحد ہونا یا متفق ہونا, اتحاد کر, ہم غلط استعمال کرتے ہیں کچھ لفظوں کا. اتحاد کی عام ایگزامپل پتہ ہے کیا ڈیفینیشن یہ ہے, دو ڈیفرنٹ انڈیپینڈنٹ چیزیں اس طرح ساتھ مل جائیں کہ ان کی اپنی پراپرٹیز نظر نہ آئیں. بچوں کے لیے مثال دوں, یہ جو پانی ہے نا, یہ جو پانی ہے, ہائیڈروجن علیحدہ ہے, آکسیجن علیحدہ ہے, لیکن ایک خاص فارمولے کے تحت ایسے ملے کہ اب ایک نئی چیز وجود میں آ جائے.
اسے کہتے ہیں اتحاد. دونوں علیحدہ تھے, مل گئے, نئی چیز وجود میں آئی. اور یاد رکھیں جب اتحاد ہوگا نئی چیز وجود میں آئے گی, اور اس نئی چیز کا کمال یہ ہوگا اس میں دونوں پراپرٹیز پائی جائیں گی, لیکن اس کا اثر ان دونوں کے علیحدہ رہنے سے زیادہ ہوگا. اتفاق اسے کہتے ہیں کہ پانی میں نمک کو ملا دیا جائے, سالٹ کو ملا دیا جائے, بالکل ایک ساتھ ہوگا لیکن پھر اسے علیحدہ کیا جا سکتا ہے, اور پانی بھی باقی رہے گا, نمک بھی باقی رہے گا, دونوں باقی رہیں گے. انسان کی بات ہو رہی ہے, ایک ذی روح کے بدن سے, ساتھ چلیے, ایک ذی روح کے بدن سے, ایک ذی روح کے بدن سے ایک خلیہ نکلا, ایک اسپرم نکلا, ایک دوسرے ذی روح میں وارد ہوا. یہ بھی ذی روح تھا, وہ بھی ذی روح تھا, لیکن اس اتحاد کے بعد ذی روح نہیں ہوئے. ان کو ساتھ رہ کے وقت گزارنا پڑے گا. 3-4 ماہ کے بعد ان میں روح آئے گی, اور پھر روح جب آ گئی تو نہ اس کا اس سے تعلق ہوگا نہ اس سے تعلق ہوگا, اس کی اپنی آئیڈینٹی ہوگی. بہت آگے تک جانا ہے ہمیں. ان کی اپنی آئیڈینٹی ہوگی, انڈیپینڈنٹ مستقل شناخت ہوگی, اور وہ شناخت ایسے ہوگی اس میں کچھ اثرات اس کے پائے جائیں گے, کچھ خصلتیں اس کی پائی جائیں گی. لیکن یاد رکھیں روح کو پیدا ہونے کے لیے جسم چاہیے, باقی رہنے کے لیے جسم نہیں چاہیے. میں آپ کی ذہانتوں کو داد دیتا ہوں. لیکن کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا کہاں اتنے مشکل فلسفے یہاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ, میرا عقیدہ یہ ہے کہ جیسی عقلیں فرش عزا پہ تربیت پائی ہیں کہیں نہیں پائی جاتی. یقین کیجئے, میں بہت سے مدرسوں میں, یونیورسٹیز میں, اسکولز میں یہ چیزیں ایکسپلین کرنے جاتا ہوں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, آدھے نہیں سمجھ پاتے, فلسفی کے ڈپارٹمنٹ نہیں سمجھ پاتے. اور جب فرش عزا پہ بیٹھے ہوں دیکھیں ایٹماسفیئر مدد کرتا ہے. جب وہ دونوں ملے تھے نا, ماحول نے مدد کی, ماحول نے مدد کی کہ موانع اس تک نہ پہنچے, اور خدا نے مدد کی. یہ جو روح ہے, یہ جو روح ہے, یہ پیدائش کے لیے جسم کی محتاج تھی. جسم آیا پھر روح آ گئی, لیکن اب اس کے بعد جسم رہے نہ رہے روح باقی رہے گی. درود پڑھیں, بتاؤ. میں بچوں کے لیے ایک اور آسان مثال دے دوں. یہ جو روز ہوتا ہے, فلاور جو ہوتا ہے, اس میں خوشبو ہوتی ہے, دیکھا ہے. جب اس کو لگاتے ہیں, اس سیڈ میں جب آپ شروع کرتے ہیں, جب اس کو بوتے ہیں, اس سیڈ میں کوئی اسمیل ہوتی ہے؟ نہیں. وہ جو مٹی ہوتی ہے اس میں کوئی اسمیل ہوتی ہے؟ نہیں. پانی سمپل پانی دیتے ہیں یا روز واٹر ڈالتے ہیں اس میں؟ سمپل. اس کے بعد جب شاخ نکل آئی, اس پلانٹ میں کوئی اسمیل ہوتی ہے؟ پھر جب بند کلی ہلکے ہلکے چٹکنا شروع کرتی ہے, بھئی اس کلی کے اندر خوشبو کون ڈال رہا ہے؟ یہ وہی ہے جو جسم کے اندر روح ڈال رہا ہے. اب پھر اپنی مثال دہرا رہا ہوں. اب اگر کوئی دستے عطر شناس, وہ جو ایسنس نکال سکتا ہے, سک کر سکتا ہے, وہ اس روز میں سے اس کی اسمیل سک کر کے رکھ لے. اب وہ جو اس کا بدن ہے روز کا, وہ جو پتے ہیں وہ ختم ہو گئے, غائب ہو جائیں گے, خوشبو باقی رہے گی.
یہ مٹی میں مل کر مٹی بن جائے گا، خوشبو باقی رہے گی۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اب یہ عطار جہاں چاہے اس خوشبو کو لے جاتا رہے۔ اب جب تم اپنی ویلیو لگانا، اپنی قدر لگانا، یہ سوچ کے لگانا کہ تم سے مٹی میں ملنے کے لیے نئے آئے ہو، تمہارے پاس وہ جوہر پایا جاتا ہے جو تا قیامت رہ سکتا ہے۔ ہمارے محمد بن سے بلند حیدری سلام۔ محمد بن آل محمد۔ سبحان اللہ۔ اگر آج کہ بھئی ماؤں کو یہ پتا چل جائے، بہنوں کو یہ پتا چل جائے کہ ان کی گود میں یہ جو بچہ ہے یہ کیا ہے، تو انداز تربیت بدل جائے گا۔ یقین کیجئے، انداز تربیت بدل جائے گا۔ اب یہ تو خدا کا لطف ہے کہ اس نے اس بدن کی جس کے اندر کچھ دن وہ روح رہ گئی جو اس پر عقیدہ رکھتی تھی، اس کے نبی کو مانتی تھی، اس کے ولی کو مانتی تھی، اس کی مجلسوں میں آتی تھی، عزاداری کرتی تھی، ماتم کرتی تھی، اس کی وجہ سے اس بدن کی اتنی ویلیو کر دی کہ بھلے یہ روح نکلنے کے بعد نجس ہو جائے، لیکن سب ایمانداروں پہ واجب ہے کہ اس کو پاک بھی کریں، اس کی کفن بھی دیں، اس کو دفن بھی کریں۔ کمال دیکھیے، اتنی ویلیو اس بدن کی، تو سوچو اس روح کی کتنی عظمت ہوگی۔ اور جتنی ہیومن ویلیوز ہیں ان سب کا تعلق بدن سے نہیں ہے، روح سے ہے۔ محمد بن سے بلند حیدری سلام۔ محمد بن آل محمد۔ اور کیا لائنٹی کی بات ہوئی تھی، وفاداری بدن کا کام ہے نہیں، روح کا کام ہے، اسپریچول پاور ہے۔ محبت بدن کا کام ہے نہیں، اسپریچول پاور ہے۔ عقیدت بدن کا کام ہے نہیں، اسپریچول پاور ہے۔ جب تم مانتے ہو ساری اقدار انسانی کا تعلق روح انسانی سے ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ روحانی در کھل گیا، آ جاؤ۔ بھئی ہم تمہیں جہل کی دعوت تھوڑی دے رہے ہیں، ہم تو باب علم پہ بلا رہے ہیں۔ ہم کوئی مار کے تھوڑی پڑھائیں گے، ہم مار کے تھوڑی پڑھائیں گے، ہم تو علم بتائیں گے۔ اگر زر پاک ہوگا اترتا چلا جائے گا، کبھی بھی تم حر بن سکتے ہو۔ آج بھی حسین کا مدرسہ کھلا ہے، آج بھی مدرسہ کھلا ہے۔ بھئی ہم تو علم کی بات کرتے ہیں، ارے ہم تو اس علی کو مانتے ہیں، یقین کیجئے اس علی کو مانتے ہیں۔ رسول نے مولا منوایا علی کو، علی نے خود کو مولا نہیں منوایا۔ 25 سال تک جب ادھر ادھر ٹکریں قوم مارتی رہی، اور پھر علی کے در پہ آ کر کہا یا علی غلطی ہو گئی، آپ کو ہی خلیفہ بننا چاہیے، اپنا ہاتھ دیجئے، ہم بیعت کرتے ہیں۔ تب جا کے علی نے خلافت قبول کی ہے، اور یہ کہہ کے قبول کی ہے گرچہ اس میں اب کچھ باقی نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ امت کی ذمہ داری ہے۔ میں تو پہلے بھی خدا کا خلیفہ تھا، تم آج قبول کر رہے ہو۔ اور یہ نہج البلاغہ تیسرا خطبہ ہے، خطبہ شیخ شفیع۔ کہا ایسے چڑھے آ رہے تھے میرے اوپر کہ میری ابا کا دامن پھٹ گیا،
حسن و حسین کچلے جانے لگے, دبنے لگے. جی سر. امام حسن کی ایج کتنی ہے جب امام خلیفہ بنے ہیں؟ کم سے کم 27-28 سال. کوئی بچے تھے جو کچلے جا رہے تھے. سوچیں کیسا رش ہوگا. اللہ, ارے یہ تو لطف ہے علی کا کہ جس کو 1 لاکھ کے مجمع میں پیغمبر نے من کن تو مولا فہد علی مولا کا اعلان کیا, آج وہ تمہاری بیعت کے لیے قبول کر رہا ہے. سبحان اللہ جی. اس دن تم بیعت کر چکے تھے. تجدید بیعت. کتنوں نے بخن بخن کہا تھا, بخن کہہ کے پھر گیا. کتنے لوگوں نے کہا تھا, لیکن اس کے باوجود کمال دیکھیے مولا کا, پھر مدد کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. کمال علی دیکھیے. اب میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا, ایک مشکل میں پھنس گیا تو پھر آیا کہ مشکل کشا تو آپ ہی ہیں. کم مولا نہیں مانتے, کم سے کم مشکل کشا تو مانتے ہو. تو اس مکتب میں زبردستی نہیں ہے, علم کی بات ہوگی. سبحان اللہ ہے. واہ جی واہ. 2 اور 2 4 والی باتیں, قرآن کی آیتیں ہوں گی, اگر حدیث بھی ہوگی تو صحیح ہوگی, کیا کہنے ہیں, بھلے کتاب کا نام صحیح نہ ہو. درود پڑھیں پتا محمد. ماشاءاللہ آقا ماشاءاللہ. تو ویلیوز جو ہیں انسان کی وہ سب روحانی ہیں. کمال یہ ہے, کسی نے آج تک کہا ہے کہ آئی سائٹ جو ہے وہ ہیومن ویلیو ہے؟ نہیں. آئی سائٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ آئی سائٹ تو جو ہے جانوروں کی انسان سے زیادہ اچھی ہے. نہ سننے کی طاقت انسان کی جانوروں سے اچھی ہے, نہ سونگنے کی طاقت جانوروں سے اچھی ہے, نہ دیکھنے کی طاقت اینیمل سے اچھی ہے, نہ ٹچ کرنے کی طاقت اینیمل سے اچھی ہے. کسی پرندے کے قریب جائیں, کتنی دور سے اس کو احساس ہو جاتا ہے آپ آ رہے ہیں, وہ ہو جاتا ہے. پرندے کو چھوڑیں, مکھی دیکھ لیں جو آپ کے اطراف میں ہے, ایک مکھی کے برابر تو انسان کی یہ قوت لامسہ ہے نہیں. کمال دیکھیے. اور انسان ناز کر رہا ہے خود پہ کہ ہم سب سے بہتر ہیں, تو وجہ بہتری کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمہاری بہتر ہے؟ آخر جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے آیت پڑھی, آج آیت کا تو ترجمہ بھی نہیں ہو سکا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قرآن کی آیت ہے, سورہ احزاب, آیت کا نمبر ہے 72, یاد رہے گا. 72 شہداء کے حوالے سے. کیا کہنے 72ویں آیت ہے کہ ہم نے ایک امانت آسمانوں کو دی. خدا کہہ رہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ, یہ جو آسمان ہیں ان کو ہم نے وہ امانت دی. اور اس کے بعد وَالْأَرْضِ, اور ہم نے زمین کو دی کہ تم لے لو یہ امانت. اور ان زمین و آسمان کے بیچ میں ایک چیز تھی جو نمایاں تھی, وہ تھے پہاڑ, ماؤنٹینز. اس لیے اس کا نام بھی لے دیا والجبال. اور ہم نے پہاڑوں کو کہا یہ امانت لے لو. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلَهَا, انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا, انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, لیکن انسان نے یہ بار امانت اٹھا لیا. بھائی کمال ہے, انسان نے بار امانت اٹھا لیا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کبھی جز کہہ کے کل مراد لی جاتی ہے, کبھی کبھی جو چیز ظرف میں ہو, اس کے اندر زمزم کا پانی کہا جائے گا یہ بڑی قیمتی چیز ہے, پورے ظرف کو اٹھا لیا جائے گا, جبکہ مراد مصروف ہے جو اس کے اندر. تو یہ اسلوب ہے, یہ طریقہ کار ہے, یہ سٹائل ہے کہ 4 کی بات کی جائے. آپ سب ماشاءاللہ بہت غور سے سن رہے ہو, سمجھ رہے, تو سب سمجھ رہے ہو یا نہ سمجھ رہے ہو.
आप सब माशाल्लाह बेदार हैं। नारे मोहम्मद बुलंद से बुलंद हैदरी सलावत। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। यही कमाल है ना कि जुज कह के कुल मुराद ली जा रही है। अब भाई सबसे बड़ी चीज क्या थी जो हर एक इंसान ने देखी हो दुनिया के? दो ही चीजें हैं, एक जमीन और एक आसमान। क्या कह रहे जी, क्या कह रहे? कोई भी इंसान जो दुनिया में आया है उसने दो चीजें कम से कम जरूर देखी हैं, एक जमीन और एक इंसान जो जिंदा है, आंखों के साथ आया है। सारे हुदूद बयान कर दूं, कहीं आके कहीं अंधा क्या देखेगा मौलाना? आपकी जहानतों को भी तो जानता हूं। इसलिए मिसाल क्या दे रहा है खुदा? हमने ये अमानत आसमानों को दी, उन्होंने इनकार किया। जमीन को दी, इनकार किया। पहाड़ों को दी, इनकार किया। गोया जमीन और आसमान में जो कुछ है, जो कुछ है, हत्ता आसमानों में जो कुछ है, वो भी हजरत इंसान से कम है। वो भी हजरत इंसान से कम है। ये जितनी मखलूकात हैं, ये इंसान की पैमाइश के लिए कम है। और अगर ये इंसान अपनी जिंदगी इन मखलूकात की पैमाइश में गुजार दे कि आसमान कितना बड़ा है, जमीन कितनी बड़ी है, ये पहाड़ कितना बड़ा है, इसका मतलब वो अपने आप को न समझ सका। वाह वाह। देखिए, हम इल्मी इस्तिलाहात के चक्कर में जाया ना हो जाएं कि मौलाना इल्मी काम है, पता तो चले। आप एक नया काम कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट से बड़ी आपने एक चोटी की पैमाइश बता दी, फिर क्या हुआ उसकी पैमाइश बताने के बाद? यानी कुछ साइंसी चीजें वाकई काबिल कबूल है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसकी कोई जहत नहीं है, कोई वजह नहीं है। कमाल ये है, अभी कल पर कुछ देर से पहले एक वीडियो चल रही है कि अब ये दुनिया की बिगेस्ट फॉल जो है ना, ये फॉल है, नियाग्रा नहीं होगी आज से, ये विक्टोरिया फॉल है, कोई जाम्बिया के पास कोई जगह, वहां एक फॉल है, कि ये है सबसे बड़ी। क्लेम करते रहे, ना दुनिया में कोई फर्क पड़ रहा है, ना आखिरत में कोई फर्क पड़ रहा बेशक है। जी बेशक। खुदारा अपनी ज़र्फियत समझे, अपनी लियाकत समझे, अपनी कैपेसिटी देखें, अपनी एबिलिटी देखें, अपनी क्वालिटी देखें। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, वत्तीन, वज़ैतून, वतूर सीनीन। अल्लाहु अकबर। वाह। एक ही जगह है इस दुनिया में जिसके लिए कुरान ने कहा कि हमने यहाँ अपनी तजल्ली दिखाई दी, और वो तूर है। उस तूर की कसम खा के कहा, इंसान तू बहुत बेहतर है, तू बहुत बेहतर है। तुम अपने आप को जाया ना करो इन चीजों में, तुम अपनी कदरों कीमत को पहचानो, क्योंकि भाई कीमत तो हर चीज की है। इंशाल्लाह कल से ये बयान होगा, जो चीज इस कायनात में उसकी कोई वैल्यू है, कोई प्राइस है, कीमत है। बेशक जी बेशक। ठीक है, अभी गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में इलेक्शन गुजरे हैं, आपने देखा कीमतें लग रही थी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बहुत प्रैक्टिकल होके देखा करें अपने अतराफ की चीजों को। हाय, हाय, हाय। कीमतें लग रही थी, हाँ। अभी यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, कीमतें लगेंगी, वाह वाह वाह। कीमतें लगेंगी। कमाल उसका है कि कौन अपनी कितनी कीमत लगाता है, ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन हो रहा अपनी कीमत कौन कितनी लगाता है। कीमत इतनी लगाना कि खालिक को उस पर नाज हो। है। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। वाह जी वाह। वाह वाह वाह। और कमाल ये, इस दुनिया में हर चीज की कीमत है, लेकिन कमाल उस चीज का है जिसने अपनी कीमत ना लगाई, जिसने कहीं कीमत। आप दुनिया की कोई भी चीज लगाएं, कीमत क्या होगा? रुपए में गिनी जा सकती है, डॉलर में, पाउंड में आ जाए, दिनार में आ जाए, दिरहम में आ जाए, कितनी भी कीमत लगा दें, गोल्ड में आ जाए, गिनी जा सकती है। वर्चुअल करेंसीज में आ जाए, काउंटेबल है। ऐ इंसान तू लामहदूद है, खुदारा अपनी कोई महदूद कीमत नहीं लगा सकेगा।
काउंटलेस पावर्स के साथ आया है ये इंसान, अनमेजरेबल कैपेसिटी, इन्फिनिटी। कमाल देखिए, कैसी कैसी ताकतें इंसान को दी है। वो जो हैवान कर रहा है उसके पास इल्म नहीं है, जिबिल्लत है। जो याद कर रहा है, दोहरा रहा है, इसके पास इल्म है। ये इंसान का कमाल यही है कि वो अक्ल रखता है। माशाल्लाह जी। अपनी कोई भी कीमत लगाओ, अक्ल के मुताबिक लगाना। कीमत लगेगी, सबकी लगेगी। बस आज शेर पढ़ रहा हूं, कल बयान करूंगा। बिस्मिल्लाह, पढ़े जी। नाफिज आप सुनिए एक और शेर आपके लिए, दुरूद पढ़े एक बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नर्ख बाला कुन के अरजानी हुनूर, कीमत बढ़ाओ। अपनी कीमत बढ़ाओ कि अभी बहुत सस्ते हैं। आज ये शेर पढ़ रहा हूं, सोचते रहिएगा, कल इस पे बहस करेंगे। जाहिरन वाह जी वाह। अजीब अजीब है। पहला मिसरा भी ये है कि हर दो आलम कीमतें खुद गुफ्तई, नर्ख बाला कुन के अरजानी हुनूर। क्या तुमने अपनी कीमत पर दो जहान लगा दी? नहीं, और कीमत बढ़ाओ कि अभी बहुत सस्ते हो। ये है कीमत इंसान। माशाल्लाह जी। देखो, क्योंकि अगर दो जहान कह दो तो जमीनों आसमानों जिबाल ने तो वो अमानत ली नहीं थी जो जौहर तुम्हारे पास है। तो तुम अपनी कीमत को समझो, और अगर तुम अपनी कीमत समझ गए, तुम अपनी कीमत समझ गए तो यकीन करो फिर ये कायनात तुम्हें मिटा के मिटा नहीं सकती। ये कायनात तुम्हें नहीं मिटा सकती। बेशक जी बेशक। भाई उमर साद ने अपनी कीमत रे की हुकूमत लगाई थी। एक इंसान कामिल उठा, उसने कहा तुझे रे का दाना भी नसीब नहीं होगा। क्या कहने की, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात। बाले मोहम्मद लन सबरन हैदरी सलावत। मां सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। उमर साद सहाबी, इब्न सहाबी, और तब अपनी कीमत लगा दी कि वो जो रे एक जगह है उसकी गवर्नरशिप मुझे मिल जाए। अब उसको इतना ही पता था अपनी हैसियत का, उसने वो लगा दी। और इंसान कामिल ने कहा, जो जाहिरन बहुत फकीर था, जो जाहिरन बहुत गरीब था, लेकिन वो कमाल रखता था कि जिसको जौहर साजी कहा जाता है, जिसके बाप ने जर्रे को अबू जर बनाया, जिसके बाप ने खुरमा फरोश को ऐसी उसकी कीमत बताई कि वो मैसम बन गया। खजूर बेचने वाला, ये कीमतें हैं। देखें, उस वक्त से चल रही हैं कीमतें। उमर साद ने जब अपनी कीमत लगाई रे की हुकूमत, तो इस इंसान कामिल ने कहा तुझे वहां का गंदुम भी नसीब नहीं होगा। जी, चैलेंज हो गया, चैलेंज हो गया। ये तो गंदुम भी नसीब कहां? तू वहां जाके हुकूमत तो करना छोड़, वहां का जर्रा तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तू वहां की ज़राअत की वजह से वहां की गवर्नरी चाहता है। तुझे गंदुम भी नसीब नहीं। ये वो जंग थी। देखिए, करबला की जंग गलत वैल्यू लगने की वजह से हो गई। अगर वो इंसान अपनी सही कीमत लगा देता, कोई ऐसी कीमत लगा देता जो यजीद न दे पाता, तो कत्ले हुसैन मुमकिन नहीं था। तो कत्ले हुसैन इस तरह ना होता। कोई राजी नहीं था हुसैन को कत्ल करने पे। अब तक लश्कर उमर साद में तो हालात ऐसे बदले, कहा जो जो तीर चलाएगा उसको ये दिया जाएगा। कीमतें लगा दी।
جو تلوار چلائے گا اس کو یہ قیمتیں دی جائیں۔ عجیب واقعہ ہے، جب شام میں دربار کے باہر دو لوگ لڑ رہے ہیں، یہ کہتا ہے یہ سر میں اندر لے کے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے یہ سر میں لے کے جاؤں گا۔ یہ قیمتیں تو نہیں تھی۔ خولی کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ کوئی چیز لا کے گھر میں ایک جگہ رکھ دیتا ہے اور ماں بچے کو کھانا دیتی ہے، اس کے بعد رات کے وقت دیکھتی ہے کہ ایک تنور رکھا ہے، اس میں سے ایک نور نکل رہا، آکے بیٹے سے پوچھتی ہے تو کیا لے آیا؟ جب سے آیا ہے گھر میں ایک عجیب مہک ہے، گھر میں ایک عجیب خوشبو ہے، اور میں دیکھا رات کی تاریکی میں تنور سے ایک نور نکل رہا تھا، ایک نور نکل رہا تھا، اور آخر اس سے برداشت نہ ہوا، اور اس نے جا کے ایک مرتبہ دیکھا تو نور تو نکل ہی رہا تھا، ایک گڈھا سر تھا جو آیات قرآنی کی تلاوت کر رہا تھا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین۔ حاضر کربلا آ گئی، کربلا آ گئی، 10 دن ہے حسین تمہارا مہمان، اور ان 10 دنوں میں کوشش کرنا کہ مادر حسین تم سے راضی ہو جائے۔ اور آج ہی یہ اعتراف کر لیتے ہیں پہلے ہی دن آغاز مصائب میں، مولا حق تو یہ ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، مولا ہم آخر کیا کریں گے؟ ہم گریہ کریں گے تو کتنا گریہ کریں گے؟ کوئی ہمارا گریہ رباب کے گریہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم بھی علی اصغر پہ گریہ کریں گے، رباب بھی علی اصغر پہ گریہ کر رہی تھی، ارے کیا ہمارا گریہ زینب کے گریہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم بھی حسین کی مطلوبی پہ رو رہے ہیں، زینب بھی رو رہی تھی، ہمارا گریہ کہاں سید سجاد کا مقابلہ کرے؟ میرا 8واں امام کہتا ہے یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، حسین کے غم پہ گریے سے ہماری آنکھوں میں زخم ہو گئے ہیں، مولا ہماری جانیں قربان آپ پر، ہم ایسا گریہ نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہے قبول فرمائیے گا، اس یقین سے آئے ہیں کہ زہرا کہیں موجود ہے، اور وہ پہلو شکستہ مادر حسین جس کو عصر عاشور سے لے کر تا قیامت تلاش ہے، ان آنکھوں کی جو حسین کی غربت پہ گریہ کر رہے۔ اللہ جزاکم اللہ خیرن جزا۔ بس عزیزو، یہ کربلا سے کچھ دوری پہ یہ قافلہ موجود ہے، قاصد نے آ کر ایک پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام عجیب ہے حسین کے لیے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس تحریک کربلا کے پہلے شہید کا تذکرہ کروں، سفیر حسین کا تذکرہ کروں، ہاں سمجھ گئے، مسلم بن عقیل کا تذکرہ کروں، وہ غریب مسلم جو کوفے چلا گیا تھا، اور کیوں نہ جاتا، لوگ لکھ رہے تھے حسین آ جائیے، تلواریں تیار ہیں، مولا آ جائیں، تلواریں تیار ہیں، دھاڑ لگی ہوئی ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ تو حسین کو معلوم تھا، لیکن اتمام حجت کے لیے مسلم کو بھیجا، بھیا مسلم دیکھو تم میرے بھائی ہو، جب کوفے جاؤ لوگوں سے بیعت لے لینا، اور یقین کر لینا کہ ہمارے ساتھ وفادار رہیں گے یا نہ رہیں گے۔ اور مسلم حسن کے ساتھ ہونے والی بے وفائی دیکھ چکے تھے، ارے حسن کے تیرازے پہ چلنے والے تیر دیکھ چکے تھے، ایک ایک سے مل کر کہتے دیکھو
جس سے ملتے ہیں، جو مسلم کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں دیکھو سچے رہنا، وعدے میں ڈٹے رہنا، حسین کے ساتھ اس کی بہن زینب بھی آ رہی ہے، ارے حسین کے ساتھ رباب بھی آ رہی ہے، حسین کے ساتھ سکینہ بھی آ رہی ہے، حسین کے ساتھ شبیہ پیغمبر علی اکبر بھی۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، انشاءاللہ اجعلکم اللہ فی معجورین۔ بس تھوڑی سی روایت تاریخی تاکہ پتہ تو چلے ہوا کیا ہے۔ وہی کوفہ جو مسلم کو بلا رہا ہے، حاکم کوفہ نے قیمتیں لگانی شروع کی۔ دیکھو اس طرح سے اپنی قیمت لے کے جانا، اپنی قیمت بڑھا کے جانا ان آنسوؤں کے ساتھ۔ حاکم کوفہ نے قیمتیں لگانی شروع کی، کوئی 100 درہم میں بکا، کوئی 100 دینار میں بکا، اور ہوتے ہوتے مسلم اکیلا ہوتا چلا گیا۔ مسجد کوفہ نماز عشاء میں بھری تھی، فجر ہوتے ہوتے مسلم مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی موجود نہیں ہے۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں ہے، مسلم کوفے کی گلیوں میں آوارہ گھوم رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، اور یہاں پر حاکم کے ہرکارے ابن زیاد کے نمائندے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جہاں مسلم ملے اسے لے آیا جائے۔ ایک گھر کے باہر مسلم موجود۔ بس یہ واقعہ اس لیے کہ حسین کی دعا بیان کرنی ہے، یہ واقعہ ایک بڑھیا نکلتی ہے اور کہتی ہے ارے تو کون ہے، یہاں کیوں موجود ہے، کیا تجھے نہیں معلوم کوفے کے حالات خراب ہو گئے؟ مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کہ اے شخص یہاں کیوں بیٹھا ہے، یہاں سے چلا جا، ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے۔ مسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بڑھیا کہتی ہے آخر کیا تیرا کوئی گھر بار نہیں ہے؟ ایک مرتبہ بوڑھی کو دیکھ کے آسمان کی جانب دیکھا، کہا نہیں انا غریب، میں یہاں غریب ہوں، میرا کوئی گھر والا نہیں ہے۔ کہا کہاں سے آیا ہے؟ کہا مدینے سے آیا ہوں۔ مومنہ تھی، مدینے کا نام سنا تڑپ گئی، کہا رہے مدینے سے آیا ہے، میرا آقا حسین مدینے میں ہے، حسین کی سال میں ہے۔ مسلم نے دیکھا، آنکھوں سے عشق جاری ہوئے، ارے تیرا آقا حسین اب مدینے میں نہیں رہا، میں حسین کا سفیر مسلم بن عقیل، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ بس ناگا اس بڑھیا کا بیٹا آتا ہے، اور یہاں تک کہ کم کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ فوجوں کو اطلاع ہوتی ہے کہ مسلم اس گھر میں مقیم ہے، چاروں طرف سے گھر کا محاصرہ ہو جاتا ہے۔ مسلم علی کے سکھائے ہوئے ہیں، شمشیر چلاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کوفے والوں تم نے وفا نہ کی۔ بس آخری جملے تلوار چلاتے جاتے ہیں، گھر سے ہوتے ہوتے بالائے گھر پہ چھت پہ پہنچے ہیں، باہر گلی میں آئے ہیں، دونوں طرف سے تازہ دم لشکروں نے علی کے شاگرد کو گھیرا۔ سفیر حسین ہر طرف سے نیزے پڑ رہے ہیں، تلواریں پڑ رہی ہیں، رسی باندھ کے دارالامارہ لے آئے۔ ابواب موجود ہے، اس وقت حاکم ایک لات مارتا ہے، مسلم کا نام شہید ہو گیا۔ آخری جملے مسلم کہتے ہیں کچھ پانی لا دو، پانی پی کے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ پانی پینے کی کوشش کی، ایک مرتبہ خون آ گیا، ایک مرتبہ ظرف میں خون آ گیا، پانی خون آلود ہوا، کہا چھوڑ دیا، کہا اب جنت میں دستے رسول سے، دستے ساقی کوثر سے سیراب ہوں گے۔ میں کہوں گا مسلم پریشان نہ ہو، تو بھی تشنا گیا ہے، تیرا امام بھی تشنا جائے۔ مسلم نے وصیتیں شروع کی، کہ
کہا مجھے ایک بااعتماد شخص چاہیے، ان بکے ہو میں مسلم بااعتماد دیکھ رہا ہے تاکہ مسلم اپنی قیمت بتا سکے۔ وصیت سنیے مسلم کی، تاکہ اپنی قیمت بتا سکے۔ سب سوچ رہے ہیں شاید بچوں کی وصیت کرے گا، مال و جواہر کی وصیت کرے گا، زمین و گھر کی وصیت کرے گا۔ مسلم وصیت کرتا ہے کسی طرح یہ پیغام عراق تک بھیج دینا، حسین رستے میں ہے، یہ پیغام بھیج دینا کہ حسین کوفے لاؤ، حسین کے ساتھ زینب ہے، سکینہ و عباس۔ بعزیزو شہادت کی خبر پہنچی ہے، حسین ایک مرتبہ بیٹھے خیمے میں آئے ہیں، آ کے کہا مسلم کی زوجہ کو بلایا، مسلم کی زوجہ کو تشفی دی، کہا بچی کہاں ہے؟ 5-6 سال کی بچی ہے مسلم کی۔ اولاد والو، مولا تمہیں اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ یہ غریب مسلم کی بچی حسین نے بلایا ہے، ایک مرتبہ پیار کیا ہے، بوسہ دے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ بچی کہتی ہے مولا ایسا تراحم کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہم یتیم ہو گئے؟ بچ گئے سننا تھا، واہ مسلمہ، واہ محمدہ کی صدائے بلند۔ میں کہوں گا مولا اس طرح سکینہ کے سامنے دل جوئی نہ کرو۔ عاشور کے دن تمہارے باپ جب سکینہ کے تماشے لگائے گا تو تمہاری یہ محبتیں بہت یاد آئے گی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔